بہت کچھ سیکھا ہے ان کی عبارات سے، ان کی تحریرات سے. بہت بڑے عالم تھے اہل حدیث فرقے سے، وہ جماعت اسلام احمدیہ میں آئے تھے. تو الحکم میں میں وہ حوالہ کھولتا ہوں. الحکم میں انہوں نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں یہ آیت پیش کی، اور مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا آگے سے. یہ تصدیق کی ہوتی ہے جو انبیاء کی ہوتی ہے، کہ جب کوئی بات نبی کے سامنے ہو تو یہ سکوتی طور پر تصدیق ہوتی ہے، نہیں تو وہ آبویسلی روکتے کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. لیکن مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں روکا. یہ الحکم کا حوالہ ایک سیکنڈ میں کھولتا ہوں تاکہ بھائیوں کے پاس یہ حوالہ موجود ہو. بہت اہم حوالہ ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ آیت کو اپنے لیے نہیں مانا. حالانکہ اگر نہ بھی مانتے، اس کے خلاف تو نہیں کہا کہ میں مصدق نہیں، کیونکہ احادیث میں واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو مصدقاً بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا. وہ بھی میں انشاءاللہ حوالہ دکھاؤں گا بھائیوں کو، تاکہ وہ بھی بھائیوں کے پاس ہو انشاءاللہ. تو میں پہلے الحکم کا حوالہ، میں اس کو کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا میں اس پہ بات کروں گا آج، کہ مجھے لگ رہا ضروری ہے، کیونکہ ایک ہمارے مخالف ہے، انہوں نے بھی یہ پیش کیا تھا، ٹیوانا صاحب جو ہے، تو ان کو بھی ظفر اللہ شاہ نے یہاں پہ جھوٹ بولا تھا، تو وہ بھی ساتھ میں جواب دیا. تو ابھی میں بھائیوں کو دکھاؤں گا الحکم کا حوالہ، جہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام کے آگے یہ پیش ہوا ہے، یہ تفصیل. ٹھیک ہے، یہ 1903 کی بات ہے، اور یہ میں ابھی بھائیوں کو دکھاتا ہوں. صفحہ ہے 14. بلکہ اس کے سکین میں نے بنائے ہوئے تھے، لیکن اب مجھے پتہ نہیں وہ کہاں گیا، تو میں نیا سکین بنا رہا ہوں. اچھا جو ہوگا یہ ہے، یہ میں نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہیں بھی. یہ انہوں نے کسی اور کے بارے میں میرے بات کی ہے، میں بھائیوں کو دکھانے لگا. میرے بارے میں نہ انہوں نے نام لیا نہ کوئی بات کی ہے. میرا نام نہیں لیا انہوں نے، نہ کوئی بات کی ہے. میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں، کسی اور نے کی ہوگی. بھائی وہاں پر طارق چوہان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب نے اس آیت کو اپنے لیے کبھی، ہاں انہوں نے کہا ہوگا، میں نے نہیں کہا. سن لیں، جو چوہان صاحب کہہ رہے تھے وہ تو کافر ثابت ہوئیں گے کہ نہیں ہوئیں گے؟ انہوں نے کہا ہوئیں گے. مجھے نہیں پتا، لیکن میں بھی مانتا ہوں کہ اس میں شامل ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب نہیں ہے اس میں. میں نے یہ انکار نہیں کیا کبھی. تو یہ جو انصر رضا نے بات کہی ہے اور جو رضی مربی کہہ رہا ہے، آپ مانتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب ان کو مصدق رسول مانتے ہیں کہ وہ ہر رسول، اگر ہم نبی مانتے ہیں تو مرزا صاحب وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ اچھا ہر آنے والا رسول مصدق ہے. وہ اور بات ہے. اچھا چلے پہلے لگا دیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ آیت. وہ تو حوالہ دینے لگے ہیں نا رات کو. حسین صاحب نے کہا کا حوالہ لگا دیں نا ذرا، سن لیں. ہاں وہ کہتے ہیں 15 منٹ تک 20 منٹ تک مربی صاحب نے ہمیں ایسے روک کے رکھا جیسے مداری گر کہتا ہے نا کہ بھئی اپنے دائیں پاؤں کا انگوٹھا نہ لانا، میں سانپ نیولے کی لڑائی دکھاؤں گا. کہتے ہیں 15 منٹ بعد بات نکالی، کچھ بھی نہیں نکلی بیچ میں سے. نہیں وہ دکھائیں نا حوالہ، پتہ چلتا ہے نا، بھی پتہ چلے گا. 1903 کا الحکم ہے، دودھ اور پانی کا پانی ہو یہاں پر. 1903 کا الحکم اخبار ہے، وہ میں سکین لگا دیتا ہوں. نہیں وہ کیا کہتے ہیں مربی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں وہ سنا دیں. مربی صاحب یہی کہہ رہے ہیں جو آپ سننا نہیں چاہ رہے. نہیں سنائیں، ہم میوٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس کو اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، اس آیت کو اپنے لیے بھی مرزا صاحب نے مانا ہے. سنیں
صبر سائڈ کر کے صبر کر کے اور جن کو دلچسپی وہ بعد میں پورا مضمون بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ میں اس کو پڑھا کروں. یہ الحکم کا والا. تو اب وہ جو مخالف ہے وہ تو فارغ ہو جاتا ہے، جو کہ مخالف مسیح موت کی توہین کر رہا تھا لیکن اہم بھی بنا پھرتا ہے، جماعت میں تو نہیں شامل، لیکن اس تفسیر کا وہ مذاق جب اڑا رہا ہے تو وہ مسیح موت کی توہین کر رہا ہے. اس تقریر میں حضرت عبدالکریم سیالکوٹی صاحب نے واضح طور پہ کہا اس جگہ اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ رکھے ہیں جو بڑے ہی قابل غور ہیں، اور اس سوال کے جو 3 کلمے کتاب حکمت مصدق، پھر آخر پہ آپ نے کہا اب تیسرے لفظ مصدق ہے، تیسرا لفظ مصدق ہے. یہ لیفٹ پہ آپ دیکھیں گے، یہاں پہ اب تیسرا لفظ مصدق ہے جو اس امر کی ضرورت بتاتا ہے کہ ایک ایسا انقلاب اور وقت آئے گا کہ جب کتاب اور حکمت بین نقصان واقع ہوگا، یعنی میں نقصان واقع ہوگا، لوگ غلط تشریحات کریں گے اور لوگ ان دونوں ذریعوں سے محروم ہو جائیں گے. اس وقت ایک عظیم الشان رسول دنیا میں آئے گا جو حق باطل میں فرق کر دے گا. یعنی قرآن سنت موجود ہوگا اور پھر بھی یہ ہوگی بات، اور پھر ایک مصدق آئے گا. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں ہم بھی اس کو 2 ہی شخصوں کے متعلق کہیں گے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دوسری بھی آپ ہی کی بروزی رنگ میں مسیح موت کے متعلق. اس آیت کے متعلق حضرت عبدالکریم سیالکوٹی صاحب نے یہ بات کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے یہ خطبہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، 1903 میں. آپ کو اس کا پتہ لگ گیا تھا، آپ کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لیے آیت مانی ہے بروز کے طور پہ. تو وہ جو مخالف اس کی توہین کرتا رہا ہے کتنے سال، وہ اسلام احمدیت سے خود اپنے آپ کو فارغ کر چکا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے یہ توہین ہے. خود مسیح موعود مانتے تھے. فتویٰ کس پہ لوٹا؟ اس کم علم دعوے دار پہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے. تو یہ بھی ہم نے آج بتا دیا بات کہ خاص طور پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور عام تفسیر میں یصدق بعدہ بعدہ کے ماتحت بہت انبیاء آپ یہ جذباتی بقول آپ کے مفسرین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا یہ منکرین انکار نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ من المشرق، پھر عیسیٰ علیہ السلام مشرق سے آئیں گے مصدقا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوال ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیا وہ مصدق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا رسول ہوں گے یا نہیں؟ وہ کہیں گے ہوں گے. تو مصدق رسول وہ ہوں گے، تو کوئی اب اعتراض نہیں رہتا باقی اس پہ. جی عادی بھائی. جی رانا راشد صاحب آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ زبردست بات کی، بہت اچھی. سبحان اللہ. مربی صاحب آپ تو ہماری ایک منٹ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، ہمارا پیغام پہنچا رہے ہیں، ماشاءاللہ زبردست. ہاں جی ہم تو لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر خاصے کو ہاتھ ڈال رہی ہے. یعنی مصدق رسول، ایک میں بات کلیئر کر دوں کہ انہوں نے 2 غلط باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ مسلمان مفسرین بھی یہ مانتے رہے ہیں کہ یہ یصدق بعضہ بعضا کے تحت مصدق رسول سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک کا بھی کوئی مصدق رسول ہوگا، اور یہ آیت اس کے بارے میں. بالکل ایسی بات کوئی مسلمان مفسر نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تصحیح کر لیں، سوری تصحیح کر لیں. یہ نہیں کہا کہ رسول پاک ہے، انہوں نے کہا کہ عام طور پہ سب نبیوں کے لیے. گل مکمل ہوندہ راشد صاحب نہیں کوئی مشکل ہے؟ اچھا چلے آپ کر لیں بات، لیکن اس کو تصحیح کر لیں. پھر تسی گل کر لو ایدی تصحیح تے کر لو نا تسی. میں کر دیں گا، اس لیے میں کر دیں گا. رسول پاک دے بعد انہوں نے کہا کہ ہر نبی دے بارے چ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਰੋ, ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ کہ ایک عام تصدیق کرنا، قرآن تورات اور انجیل دی تصدیق کردا ہے، صاحب قرآن پچھلے سارے انبیاء دی تصدیق کردے نے، انجیل جدوں آئی سی وہ تورات دی تصدیق کردی سی، عیسیٰ علیہ السلام آئے سی وہ موسیٰ علیہ السلام دی تصدیق کردے سی۔ اے وے عام تصدیق تے عام مصدق، قرآن انہاں دا مصدق، انجیل تورات دی مصدق، اے وے عام مصدق ہونا۔ لیکن آیت میثاق النبیین سورہ آل عمران دی 81 نمبر آیت وچ ایک خاص میثاق دا ذکر ہو رہا ہے جدے چ ایک ہی مصدق رسول ہے، ایک ہی مصدق رسول ہے، اور وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہاں واسطے میثاق لیا گیا دوسرے انبیاء کو، اس آیت دے وچ اور کوئی مصدق رسول نہیں ہے۔ ساڈا کوئی مفسر، کوئی مولوی، کوئی عالم اگر یہ گل آکھے کہ نبی پاک کولوں بھی میثاق لیا گیا کہ تواڈے بعد کوئی نبی آوے گا وہ تواڈی تصدیق کرے گا، تسی او دے تے ایمان لے آونا تے او دی مدد کرنی، ایسا لکھن والا راتی میں انہوں آکھیا سی، صبر سائڈ نے مس کوڈ کیتی سی ایک تباد دی غلطی، کہندا ہے لکھیا ہے کہ نبی پاک کولوں میثاق لیا گیا کہ تہاڈا مصدق رسول آوے تہاڈی کتاب و حکمت دی تصدیق کرنے واسطے تے تسی او دے تے ایمان لے آونا ہے تے او دی مدد کرنی۔ میں کہ ایسی گل لکھن والا خبیث آدمی ہے، لیا کے نے پیش کیتی ہے گل، کہندا ہے تے تفسیر ابن کثیر چ لکھیا ہے، جا کے سی کھول کے ویکھیا ساری گل ہی غلط ہوئی سی، اوتھے کوئی غلطی ہوئی سی او دے وچ تبات وچ، کیونکہ دوسرے ترجمے دے وچ صاف لکھیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیت، اس میں نبیوں سے عہد لیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام نبیوں سے، اور نبیوں کی بجائے وہ مس پرنٹ ہو گیا یا کوئی کسی نے غلطی کر دی تھی، نبی لکھ دیتا، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میثاق لیا گیا، بالکل غلط سی۔ میں کہ جڑا بندہ یہ لکھدا ہے وہ خبیث آدمی ہے۔ ساڈے علماء اور مفسرین دے ذمے جڑی انہاں گل لائی ہے، پہلے تو یہ کلیئر کر لو کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، باطل ہے، ساڈے علماء تے یہ نہیں مندے، ایسا منن والا بندہ یا خبیث ہے یا وہ گھر ڈکیتی ہوئی ہے تے ڈکیتی دے بعد وہ پیدا ہویا ہے تے وہ ہو سکتا ہے ایک شیخ صاحب نے دسیا وہ بارے، لیکن یہ صرف اور صرف تواڈے اکابرین پہ کہندے نے، تواڈے مربیان پہ کہندے نے کہ اے میثاق النبیین والی آیت سورہ آل عمران دی 81 نمبر آیت، ایدے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کولوں میثاق لیا گیا ایک مصدق رسول دے بارے کہ تسی اس مصدق رسول تے ایمان لے آونا تو دی مدد کرنی۔ ایسا بندہ کہن والا ملعون ہے، لعین ہے، لعنتی ہے، ساڈے نبی دا بدترین دشمن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او خاص مصدق رسول نے جدا میثاق النبیین والی آیت وچ ذکر ہے، اور اس سارے نبیاں کو نبی پاک واسطے میثاق لیا گیا ہے، نہ کہ نبی پاک کولوں کسے مصدق رسول واسطے میثاق لیا گیا ہے۔ جڑا بندہ اے کہندا ہے وہ نبی پاک دے خاصے نو ہاتھ پاندا ہے، اگے تسی نہیں سی پاندے، تانوں تہاڈے مربیان پہ کہندے نے کہ آپ نے پڑھا کچھ ہوتا نہیں، آ جاتے ہیں دبیتیں کرنے، نبی پاک کے خاصے کو ہاتھ ڈالیں، آگے بڑھیں اور کہیں کہ یہ ہمارے مرزا صاحب کے لیے میثاق نبی پاک سے لیا گیا، یہ کہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے مربی صاحب۔ ایک منٹ کے لیے میں نیچے جا رہا ہوں، میں آپ کی آواز نہیں سن رہا ہوں۔ نہیں پیچھے رہ کی گیا کہڑا خاصا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چوری نہ کیتا ہوئے یا کرن دی کوشش نہ کریے، حاسا ہوندا ہے۔ عثمان صاحب گل سنیے تسی، زاہد صاحب آ گئے۔ السلام علیکم زاہد صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ایک بندہ بات کر لیں، اگر تو سب نے کرنی پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آج رہے نا تھلے گئے نے، واپس آ جانے نے، ایک بندہ بات کرے، میں بات کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، راشد صاحب وہ آ رہے ہیں واپس، ایک منٹ سے تھلے گئے نے، آ رہے ہیں، گل کر لینا۔ جی وعلیکم السلام، جی وعلیکم السلام۔ وہ بھی نہیں کرن دے رہے نا، میرے کچھ سوالات ہیں، ریپڈ فائر ہیں، وہ آپ آئیں گے، جو آ جاندے نے نذیر صاحب تو ان سے کریں گے۔ یار زید صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کرم والد اپنی سناؤ، صحت ابھی ٹھیک ہے؟ بس سمی صاحب جاؤ نا، ویکھو پھس دے کس طرح، ہن انہوں پسند ہے انہوں نے جانا نہیں، تسی کھیلا پانا انہوں نے۔
ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ مربی بھی کہنا پلتے کو تہنے آ جاتے ہیں جی آ جاؤ سوال میرے شروع ہو رہے ہیں کون جواب دے گا اب ویکھو کیرا پیندا انہاں دی ہونی زبان انہاں دے جواب ختم ہو جانے نے ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਇਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਨਗੇ نہیں ਡਰنا تے کوئی نہیں ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਵੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ایک بندہ سامنے آ جائے تے میرے 3 سوالاں دے جواب دے دے جلدی 3 سوالاں دے کوئکلی جواب دینے نے ہاں جی کرو جی سوال کرو جی بسم اللہ پہلا سوال میں جلدی سوال کروں گا آپ نے جلدی مختصر جواب دینا ہے آپ کا نالج پتہ چلے ٹھیک ہے جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو نبیوں کا میثاق لیا گیا کیا اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں یا نہیں اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میثاق لیا گیا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میثاق میں شامل ہوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میثاق نبی پاک کے لیے یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا آپ کو پسند نہیں ہے جواب یہی ہے پسند نہیں ہے ایک الگ مسئلہ ہاں یا نام ہے آپ دیکھیں سبھی ہاں یا نام ہے آپ جواب دے لیں گے آپ نے اپنی والدہ کو مارنا چھوڑ دیا ہے دے ہاں یا نام ہے جواب میں مانتا ہوں کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیین میں دیکھیں آپ اپنا میری بات سن لیں عمر صاحب ہم لڑ نہیں رہے آپ اپنے عقیدے پہ نہ جائیں آپ جو آیت میں لکھا گیا نا جو آیت کا مفہوم ہے اس کے مطابق بات کریں ان نبیین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے دکھائیں میں آیت کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں کہ آیت میں ایک مصدق رسول کے بارے میں میثاق ہے اور وہ مصدق رسول ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ کی بات عامر بھائی میں آپ کی اس کی کوئی عام تفسیر نہیں ہے اس کی کوئی عام تفسیر نہیں دیکھیں اگر تو آپ نے ہونا ہے جذباتی وہ نہ ہو میں آپ مانتا ہوں لیکن اگر تو علمی طور پہ بات کرنی ہے تو وہ کریں تو ایمانی طور پر بغیرت اگر بات کریں ایمانی جذبہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کب کہتا ہوں کہ اپنے محبوب نبی کا جو خاصہ ہے مصدق رسول ہونے کا اس پر حملہ کرنے والوں سے نفرت اور بیزارگی کا اظہار کیا جائے یہ تو ہمارا ایمانی جذبہ ہے آپ کہتے ہیں جذباتی نہیں ہونا کوئی بندہ یہاں نہ تو حملہ کر رہا ہے نہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے سمجھنا تو ہے نا آپ نے تو آپ کو روکا تھا حملہ کرنے سے لیکن آپ کو کہا گیا کہ آپ نے پرا کچھ ہوتا نہیں آپ آ جاتے ہیں اب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں بلے تو بات آپ کر رہے ہیں میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں علمی طور پہ پھر کر لیں میں جو النبیین ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں جو نبیوں کا میثاق لیا گیا سے نہیں نبیوں کا میثاق یہ نبیوں کا میثاق پھر جواب میں دیتا ہوں کہ سارے نبیوں کا اس میں ذکر ہے لیکن اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ نبی پاک اس میں موجود تھے یا نہیں لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ میثاق نبی پاک کے لیے لیا گیا ہے نہ کہ نبی پاک سے کسی اور کے بارے میں میثاق لیا گیا ہے ایسا کہنے والا خبیث کا بچہ ہے یا پھر اس کے گھر میں ڈکیتی ہوئی یا ڈکیتی کی بات آپ کو علمی گفتگو نہیں کر رہے اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو رسول مصدق ہونا کیا یہ اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے وہ کیا ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے نکرہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اتنی نہیں رسول المصدق جیسے الرسول ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے اس میں الرسول ہے تو وہ اس میں معرفہ ہے اس میں معرفہ وہ ہوتا ہے جو کسی خاص شخصیت کا نام ہو جیسے کہ نہیں یہ نہیں مطلب ہوتا خاص کا مطلب ہے کہ الرسول کا مطلب ہے کہ اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے الرسول ٹھیک ہے اور جب صرف رسول ہوگا مصدق رسول ہوگا تو وہ ہوگا کہ رسول ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے رسول پاک بھی حضرت عیسیٰ بھی کوئی بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے تو یہاں پر اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے میں کہتا ہوں مجھے اس سے پتہ ہی نہیں ہے معرفہ نکرہ کا لینا دینا ہی کوئی نہیں مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ ایک رسول کے لیے سن لینا وہ ایک رسول کے لیے
میثاق ہے، اور وہ رسول وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، وہ رسول ہیں، یہ وہ والے رسول ہیں۔ انفارچونیٹلی ادریس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ محترم کا نا نالج کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نالج ہے، ہمیں ٹرک ڈرائیور ہیں، ٹرک ڈرائیور کا کتنا کو نالج ہوئے گا۔ سن لیں نا میری بات، اب سن لیں، صرف زبانی کلامی ان کے دعوے ہیں، تعصب ہے جماعت کا، میں یہ بات نہیں کرنا، لیکن یہ 2 سوالوں سے آپ کا علم یہ 50 لوگ سن رہے ہیں، ان پہ تش تس بام ہو گیا۔ میرا مقصد کو آپ کے علم کا کوئی یہ نہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یا آپ، ہرگز نہیں، استغفر اللہ۔ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، اور خاص طور پہ رسول پاک آپ کا کی انکار مراد ہے۔ کرنا بہتر ہے، میری بات سن لیں، میری بات سن انکار لیں، کر دینا لیکن بہتر جس ہے۔ طرح آپ جذباتی طور پہ اس آیت پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، اس کی ایک میں تو کر رہا ہوں اس آیت میں راشد صاحب، رانا راشد صاحب، اس آیت میں مان لیں بات، سن تو لینا، اس میں معرفہ ہو، اس میں نکرہ ہو، کچھ بھی ہو، اس آیت میں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ رسول عربی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہے کہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا میثاق کسی اور کے بارے میں، یہ کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں؟ یہ جو آپ کا اپنا اصول ہے نا، اپنا اصول ہے، کس روح سے لکھا ہے اس آیت میں؟ اچھا بھائی میری بات تو، رانا صاحب مجھے بات تو پوری کر لیں دے میرے محترم، آپ کی بات آپ کرتے ہیں ایسی عجیب سی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر اصل چیز یہ ہے کہ نہ میں کوئی دلیل لینا چاہتا ہوں نہ دینا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کا دعویٰ سننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اب اس دعوے کو دہراتے ہیں جو رضی مربی نے اور انصر مربی نے بتایا ہے کہ اس آیت میں وہ مصدق رسول آپ کے مرزا جی ہیں جن کے لیے نبی پاک سے میثاق لیا گیا کہ آپ نے ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، مانتے ہیں؟ بس دلیل کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ میری بات سن لیں، اب تھوڑا مجھے ٹوکیے گا نا۔ اس آیت میں بیسیکلی اب سن لیں بات، جو اصل بات ہے، کیونکہ آپ کا علم جو ہے نا، میں تو بڑا مایوس ہوا ہوں۔ خیر، اس آیت میں نبیوں کا میثاق ہے جو کہ آنے والے انبیاء سے لے گئے، اور ان کی یہ صرف نبیوں کا میثاق ہے، نبیوں نے ایمان نہیں لانا، اس کے ذریعے پوری قوم کو، اہل کتاب کو کہا گیا ہے کہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اس میں خاص طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اس لیے کیونکہ وہ بعد میں آئے، ان سے پہلے شریعتیں آ چکی تھیں۔ جو بھی رسول بعد میں آئے وہ پہلے آنے والے کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے حضرت موسیٰ کی، سب انبیاء نے کی، خاص طور پہ محمد عربی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ لیکن اس میں ہمیں ایک اصول دے دیا گیا کہ ہر نبی آ کر جو اس وقت تک نازل ہو چکا ہوگا اس کی تصدیق کرے گا۔ لیکن میں دو چیزیں یہاں پر آپ کو ایکسپلین کر دوں، ذرا میوٹ کر لیں، میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے جو آپ کو غلط فہمی ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے آ کر، یہ حضرت مرزا صاحب نے خود ایک جگہ بیان فرمایا، حوالہ آپ نہیں پڑھا تھا کل، کہ ان کی نبوت کو کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے مطابق اس جو ایک شریعت جو نازل ہوئی ہے اس کی گواہی دینی ہے، شہادت دینی ہے ہر آنے والے نبی نے، اس میں ہر نبی شامل ہے، اسی طرح حضرت مرزا صاحب بھی شامل ہیں اس میں۔ یہ ہے اصل بات۔ لیکن خاص طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، مرزا صاحب نے یہی فرمایا کہ یہ رسول پاک کے لیے، یہ کوئی رسول پاک کی گستاخی نہیں اس میں۔ لیکن یہ ایک اصول ہے جو ہر نبی پر بھی ہوتا ہے۔ آیت کا متن یہی کہہ رہا ہے، اس میں نکرہ ہے وہاں پر۔ اب بات آپ کی ختم ہوگی، میں اور رانا صاحب اس میں ترتیب بھی ہے، ترتیب بھی دیکھیں، ترتیب پر بھی غور کریں۔ اب میں بات کر لوں یا ابھی آپ نے ترتیب اس آیت میں بیان کی گئی ہے نبیوں کی، وہ بھی دیکھیں کہ ہر آنے والا نبی پہلے کی تصدیق کر رہا ہے۔ بالکل ترتیب ہے، یہ ترتیب کو مد نظر رکھیں۔ پڑھیں ذرا، آیت کا ترجمہ کریں، پڑھیں۔ ترجمہ یہ ہے، ترجمہ سن لیں۔ اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے دیا ہے، تم سے بھی
اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور یہ تو عیسیٰ علیہ آیت ہی السلام. اور ہے، یہ اور اور یہ تو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت ہے، بھائی یہ تو بھائی آپ 81 کی بات کر رہے ہیں وہ اچھا اچھا، ہم تو سورہ آل عمران کی 81 کی بات کی، اس میں کوئی ترتیب آل نہیں عمران ہے، نکال لیتے ہیں 81. اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، اس میں کوئی لیکن اس خاص میں آ کوئی گئی نا عام ترتیب. بات تو کرنے دیں گے کہ نہیں؟ آپ کی بات میں نے خاموشی سے سنی ہے نا، جب تک آپ سورہ آل عمران کی آیت نکالے تو مجھے بات تو کر لینے دیں۔ سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت میں نہ کوئی ترتیب ہے، نہ کوئی عام میثاق ہے، بلکہ خاص میثاق ہے جو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا گیا ہے نبیوں سے، اور وہی وہ رسول ہیں، وہی وہ نبی ہیں جن کے لیے نبیوں کو پابند کیا گیا، ان سے عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا کہ جب وہ آ جائیں تصدیق کرتے ہوئے تمہاری کتاب و حکمت کی تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ میثاق صرف آمنہ کے لال کے لیے لیا گیا ہے۔ جو بندہ کسی اور کے لیے کہتا ہے وہ ایسا ملعون ہے، خبیث ہے، وہ نبی کا دشمن ہے کہ اللہ کی دھرتی کو ناپاک کر دیا اس نے اس گندے کلمے سے۔ اس کی نہ ہمیں کہاں دلیل لکھا کی ہے آپ ضرورت کا ہے، اصول ہے؟ اس میں کس نکرہ جگہ بھائی لکھا ہے یہ اصول؟ بھائی بات تو کر لینے دیں رانا صاحب، میں نے تو خاموشی سے سنی آپ کی بات۔ نہیں لیکن یہ اصول لکھا کہاں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہاں میں خبیث ہے بتاتا ہوں وہ نا، یہ؟ میں بتاتا ہوں نا کہ کہاں لکھا ہے۔ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک تخفیفی جملہ بھی نبی پاک کے بارے میں بولنے والا وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصے کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ حرامی ہے۔ اس کے گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی اور خواتین سے زیادتی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ پیدا ہوئے، مجھے پتا ہے اس کی تفصیل کا ساری کا۔ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ، منہ نہ کھلواؤ ہمارا۔ وہ ملعون ہے جو ایسی بات کہہ رہا ہے نبی پاک کے بارے میں کہ نبی پاک سے عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا کہ آپ نے ایمان لانا ہے کسی پر اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم ایسے شخص کو لعنتی سمجھتے ہیں اور بدترین انسان سمجھتے ہیں۔ یہ نبی پاک کے لیے نبیوں سے میثاق لیا گیا، یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کا خاصہ ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عزت ہے، اس کو ہاتھ ڈال رہے ہیں اور یہ بہانے بنا رہے ہیں، اس میں نکرہ ہے تو فاعل ہے تو معرفہ ہے تو واو تفسیری ہے۔ یہ جا کے کسی اور کو سمجھائیں۔ ایک بندہ بھی مسلمانوں میں سے ایسا عقیدہ رکھے، کل اس نے پڑھ کے ایک بات سنائی تھی نا، کیا نا صبر سائڈ، مجھے اس نے یہ نہیں بتایا کس کی تحریر ہے، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ حسینی صاحب کو کہتا ہے جس کی یہ تحریر ہے اس پر بتائیں کیا حکم ہے۔ حسینی صاحب نے کہا بتاؤ تو صحیح تحریر، کہتا نہیں علامہ صاحب سے پوچھ کے بتائیں کہ اس تحریر کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے۔ جب اس نے مجھے مخاطب کیا میں نے کہا جو شخص یہ کہتا ہے وہ خبیث کا بچہ ہے، کہتا ہے یہ تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہو۔ میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ایسی بات کا سایہ بھی نہیں ملے گا امت مسلمان۔ حافظ ابن کثیر یہ بات لکھ ہی نہیں سکتے، ایسی بات لکھنے والا وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک سے عہد لیا گیا کہ آپ نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اور ساری کائنات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے ان کی غلام ہے، ان کے در کی نوکری ہے، کر رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو میثاق ان سے لے کر کہا گیا کہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، ایسا کوئی بندہ حلالی ہو سکتا ہے؟ وہ پکا ڈکیتی کی پیداوار ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آپ سے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کروا کر آپ کو گولی دی جا رہی ہے، اس میں معرفہ کی اور نکرہ کی اور عام، یہ جو خاص ایک میثاق ہے، ایک عام میثاق ہے، یصدق بعضہ بعضا، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ وہ بھائی ایک مصدق وہ ہے جو ہر بندہ مسلمانوں میں سے، وہ سارے نبیوں کا مصدق نہیں ہے، ہم تصدیق نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ایسے ہی پہلے جو انبیاء آئے وہ بھی پچھلے انبیاء کی اور ان کی امتیں بھی تصدیق کرتے رہی، وہ ہے عام مصدق۔ لیکن سورہ آل عمران میں ایک خاص مصدق رسول کی بات ہے جس کا میثاق سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت میں ہے۔ وہ خاص مصدق رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ سید و ولد آدم ہیں، وہ داعی اللہ ہیں، وہ سراج منیر ہیں جن کے بارے میں کہتا ہے نا شاعر، روشن ہے جس کے نور سے سارا جہاں ریاض،
ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ والی شمع ہے. یہ اس شمع کے بارے میں میثاق لیا گیا ہے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. یہ وہ شمع ہے، یہ وہ شمع ہدایت ہے جس کے لیے سارے نبیوں سے میثاق لیا گیا کہ وہ رسول جب آ جائے آپ نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. اور سارے لوگ ان کے مددگار ہیں، سارے ان کے دین کے لیے، ان کی تحریک کے لیے مدد کرتے ان کے پے جب معاون و مدد مطلب ایک اسلام تو کتنے 100 تو اتنے فرقے بنا لے جے، بہت بڑی زبردست مدد کرتے پے جے. ادریس صاحب چیکا نہ مارو. نہیں چیکا کی مارا میں مدد تو بڑی کرن دے نبی دا خاصا اسلام ایک نبی دا سی، شرف نہیں سنن دا. اسلام ایک سی تے انہاں دی تعلیم دے تے عمل کرنا ہے. نبی دا شرف اور خاصا نہیں سنن دا. برداشت جواب دے گی دفع ہو جو. اگر نبی پاک دی تسی دفع ہو جو. ہاں نہیں سنن دی دفع ہو جو. انہاں دا شرف تہاڈے کو سن کے اگ لگ گئی ہے نا خیمیاں چ. نہیں ہوں گالا تو اتر آیا میں جدو تیرے نال گل کیتی ہے تو گالا تو اتر آیا. میں تانوں ادریس صاحب کہہ رہا کہ میں کسے دی گالی نہیں دے رہا. کہن دا کی تو بندہ دفع ہو جاؤ. تیرے باپ دی برات تکلیف ہو رہی ہے. میں نبی پاک دی شان بیان کرے تانوں کتے پیڑ ہون لگی دسو. میں تانوں اوتھے دوائی دواں. نبی پاک دی عزت، نبی پاک دا شرف سن کے جتھے تانوں تکلیف ہوندی مینوں دسو، میں اوتھے دم کراں پھوک ماراں. میں کسے نوں گال کڈن لگے ہاں؟ ایڈی بے حیائی، ایڈی بے شرمی کہ جی اسی فرقے بنا لینے. فرقیاں دی کوئی گل ہون لگی ہے اتھے؟ گل یہ ہون لگی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے وچ نہ کوئی نبی آیا نہ آنا سی. نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے نبی دے دور وچ آئے نہ آنا سی. اے تے صرف شرف ہے، اے تے صرف عزت ہے، اے تے صرف مقام ہے جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن چ مینشن کیتا ہے کہ ایسا سارے نبیاں کولوں اپنے محبوب نبی واسطے میثاق لیا ہے، عہد لیا انہاں کولوں، قول و اقرار لیا ہے کہ نبیو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، رانا صاحب اسماعیل علیہ اسے واسطے السلام. انہاں براڈاں دے نہیں بیندا. انہاں نے ایویں چبلا مارنی ہوندیاں، فائدہ کوئی نہیں انہاں دی گل بات دے، نہ کوئی وزن نہ کوئی نہیں کوئی گل علمی بات. گفتگو نہیں ہے. اسلام نو توڑ کے ستیہ ناس. یار جڑے بندے کو نبی دی تعریف نہیں سنی دفع ہو جائے تو. ماشاء اللہ تعریف سن سکتے ہیں جس بندے کو میرے نبی دی تعریف نہیں سنن دی دفع ہو جا. لعنت ہے تیرے تے. انسان دا بچہ بن میں ایک واری کیا میں کسے نو گال نہیں کڈ رہا. بے غیرتاں کولوں سنن نہیں ہوندی نبی پاک دی تعریف. ایسا حسد تے ایسی اگ لگی اندر. کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. ایک دجال دی خاطر نبی دی عزت ہتھی پیندے پیو. اینو دجال تے کذاب نو لے کے دفع ہو جاؤ. اتھے جتوں نکلے اتھے وڑ جاؤ. کسی اور نو جا کے اے دھمکیاں دیو، کسی اور نال جا کے بدماشی کریو کہ وہ نبی دی نعت پڑھن لگے آوے تے تسی بے غیرتی کرنی شروع کر دیو. تسی آکھو فرقے 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 فرقے. اے بے غیرتی جا کے کسی اور دے سامنے کریو. میں ایڈا بے غیرت نہیں. جس دیوس کولوں میرے نبی دی عزت سن کے انہوں وکھی چ پیڑ ہوندی دفع ہو جائے، اگوں بھی نہ آوے بے شک. مینوں کوئی دی لالچ نہیں ہے. ایسی بے غیرت قوم پیدا ہو جائے، ایسی ذلیل اور نیچ درجے دی قوم ہے کہ صرف نبی پاک دی عزت انہاں دے سامنے انہاں دی نعت پڑھنی شروع کر دو، انہاں دے مروڑ اٹھنے شروع ہو جاندے. نبی پاک دیاں تعریفاں پہ کرتا ہے، نبی پاک دا شرف بیان پہ کرتا ہے. اسی تے اینو دجال نو اتنے رکھیا ہے. اسی تے سمجھنے اس ساڈے دجال تو تے ہے ہی کوئی نہیں. اس لانتی دی خاطر، اس دیوس دی خاطر، اس کذاب دی خاطر تسی نبی پاک دی عزت شرف دے ہتھی پینا چاہندے ہو. اس میں معرف ہے تے اس میں نکرہ تھے. تمام نبیاں کو میں کہہ رہا ہاں کہ ساڈے محبوب نبی واسطے اے میثاق لیا گیا. حالانکہ نہ کسے نبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ آمنا سی نہ آئے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے دور چ آنا سی نہ آئے. ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ دا شرف ہے، آپ دی عزت ہے، آپ دا مقام ہے، آپ دے درجات دا
फलक बोस मीनार है, आसमान तक पहुंची हुई है बुलंदी कि एडा महबूब नबी, एडा प्यारा नबी, एडियां शाना वाला नबी जिहदे वास्ते सारे नबियां को मिसाक लिया गया है कि ए अंबिया कराम दी जमात, जो कुछ तुहानू असां अपनी किताबो हिकमत चों अता कीता है, तुसी जदों दुनिया ते जाओ ते साडा महबूब नबी उत्थे आ जाए जेड़ा तुहाडियां ऐस किताबो हिकमत की तस्दीक करदा होया आवे, ओ मुसद्दक रसूल आ जाए जेड़ा तस्दीक करदा आवे, आखे इंजील अल्लाह दी किताब से, तौरात अल्लाह दी किताब से, ज़बूर अल्लाह दी किताब से, ईसा अल्लाह दे नबी सन, मूसा अल्लाह दे नबी सन, दाऊद अल्लाह दे नबी सन, ज़करिया अल्लाह दे नबी सन, याह्या अल्लाह दे नबी सन। जदों तस्दीक करदे होए आ जाण, ला तुमिनन्ना बिही वला तंसुरन्ना, सदके जावां तुसीं उन्हां ते ईमान लियावणा है ते उन्हां दी मदद करनी है। ओए साडे नबी दा शरफ है, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਆਗੇ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਦਯੂਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਮਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਚ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਦਾ, ਇਸ ਗੰਦੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾਂਗੇ ਕਦ ਤਬਯਨਾ ਰੁਸ਼ਦ ਮਿਨਲ ਗਈ। ਹਦਾਇਤ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਯੂਸ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक आम मिसाक का जिक्र हो गया है, नबी पाक को मिसाक लिया गया है। तो फिर उसने वलीद ने पूछा इनू अनसर रजा नू कि दस जे नबी पाक ये मिर्जा कादियानी की जिंदगी च आ जान तो नबी पाक ने इस दजाल तो ईमान लिया? कहता हाँ क्यों नहीं, लख दी लानत तुहाडे ते। फिर आंदे असीं नबी पाक नू मनने आ, और इनकार करना बेहतर है तुहाडा। इनकार कर दो। बारे में बड़ी लंबी बात होगी आपकी। मैं तो वेख्या नहीं स्क्रीन वालों, मैं समझा तुसीं चले गए हो। मैं कह रहा कि अगर जवाब चले गए सन हुण वापस आए, जवाब देने का मौका दो प्लीज। हाँ जी बस आखिरी दो फिक्र मैं कह रहा अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू किसे बदबख्त ने इस तरह मनना है ना, अल्लाह दी कसम इहदे नाल इनकार कर दे तो साडे वास्ते बेहतर ऐ करके मनना है कि नबी पाक वास्ते भी मिसाक है ते तुहाडे मिर्जा जी वास्ते मिसाक है कि नबी पाक ने ओहदे ते ईमान लियावना है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 10 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਨੇ ਜੋ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ इसका जवाब दूं क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। देखें जी बात हो रही थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात हो रही थी आयत मिसाक नबीन पे, बड़े अच्छे तरीके से बात चल रही थी। अगर मैंने आप पे फिर भी एतबार कर लिया था, आज मैंने कहा चले अच्छे तरीके से बात हो रही है, मैंने आप पे एतबार किया। अगर उन्होंने ये कह दिया कि फिरकाबाजी में लग गए हैं हमारे क्या नाम है इदरीस भाई ने, एक बात कह दी, आप उन्हें खामोश करा दें, चुप करा दें आप उन्हें। कोई भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इनकार नहीं कर रहा। पहली बात तो ये सारी आपकी इमोशनल चीजें हैं, चले हम वहां तक भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि ये बंदा कहते हैं ना कुत्ते की दुम होती है ना, 100 साल में वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये बंदा ऐसा है कि इसको गालियां देने का मौका चाहिए हमारे प्यारे नबी को। और ये बंदे ने देखो फिर वही अपना गंद निकाला। तो मैं तो थू करता हूँ तुम पर, 1000 बार थू करता हूँ। आइंदा से आज के बाद ये वादा करता हूँ कि मैं तुम पे ना कभी एतबार करूंगा, ना मैं तुमसे बात करूंगा। तुम दुनिया के जलील तरीन इंसान हो जो कि सिर्फ इन लोगों को, ये उस्मान का तुमने ब्रेन वॉश कर दिया। ये बंदा बड़ा अच्छा होता था। ये सारा गुनाह तुम पे होगा। जज्बाती तकरीरें हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आज तुमने अपना गंदा चेहरा, मकरूह चेहरा दिखा दिया। किसी ने रसूल पाक को कुछ नहीं कहा था, यहाँ पर किसी ने कोई तौहीन नहीं की थी, फिर भी तुमने वही लफ्ज अदा किए ना, अपना गंद बका और इनडायरेक्टली किया। तो अब हमसे फिर कुत्तों की तरह भीख मांगते हो, आके हमसे बात करते हो। हुसैनी साहब की बराड़ पे आके कुत्तों की तरह हमसे भीख मांगते हो। खुदा का वास्ता हमसे बात कर लो। तुमको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है सबने। ये तो मैं और 1-2 लोग आ जाते हैं अपने लोगों से, हम अपने बंदों से मुखालफत लेके इस बंदे से बात करनी। लेकिन अगर तुम ये करोगे, फिर हमारे इस तरह एतमाद को तोड़ोगे, तो हम लानत भेजते हैं ऐसे बंदे पर, लानत भेजते हैं, क्योंकि तुम ठीक नहीं हो सकते, शैतान हो। अब भीख मत मांगना, हमारे पास आना। अगर हुसैनी साहब की बराड़ पर किसी अहमदी से कोई सवाल का जवाब मत मांगना, क्योंकि तुम तो हमें झूठा समझते हो।
ہمیں دجال سمجھتے ہو؟ پھر کس لیے جواب مانگتے ہو؟ کیوں ناک رگڑتے ہو؟ ہم نہیں آتے تمہارے پاس سوال لے کے، سوالی تم ہو۔ میں نہیں تم یہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے مجبور کی ہے۔ میں نے بہت کم لفظوں میں یہ بات کی ہے، کوئی گالی نہیں دی، لیکن تم نے آج یہ مجبور کر دیا مجھے کہ یہ ہوتا ہے اعتبار کرنے کا نتیجہ۔ اب بعد میں جا رہا ہوں، جو کرنا ہے بعد میں کر لینا۔ جزاک اللہ۔ یہ ہوتا ہے حوصلہ، یہ ہوتا ہے جذبہ، سامنے بیٹھ کے اپنی براڈ پہ بٹھا کے آپ کا پٹا کھول کے کہا کہ لو گالیاں دے لو جتنی دینی ہے، ادھر آئے دل بر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ہمارا جگر بہت بڑا ہے، بہت بڑے جگر کے مالک ہیں، کیونکہ ایسے نبی کے پیروکار ہیں جس کا ساری دنیا میں چرچا ہے، جن کی عزت کے جھنڈے 50 سے زیادہ ملکوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ ہمیں گالیاں دو گے، ہمیں کتا بولو گے، یہ وہ بولو گے تو ہم گھبرا جائیں گے، اوہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، میری براڈ پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہے۔ ہم اتنے کم ظرف اور تھوڑے دلے نہیں ہیں۔ ہے کسی مرزائی میں ہمت کہ یہ الفاظ اپنی براڈ پہ بیٹھ کر بٹھا کر کسی مسلمان سے یہ الفاظ سن کر دکھائے؟ نہیں سن سکتے۔ تو سنو بھی رانا صاحب، بات یہ ہے اگر سننے سکتے تھے پھر مرزا طاہر نے کیوں کیا کہ ہمارا تو اتنا حوصلہ ہے، ہم تو اپنے مخالف کو سامنے بٹھا کے گالیاں کھا لیں، تو سانو دے کے گیا ہے۔ وہ تو ڈرامہ ہے نا، ہاتھی کے دانت ہے جو دکھانے کے لائق ہے، کھانے والے تو اور ہے نا۔ بات یہ ہے رانا صاحب، آپ چلے گئے، اب ہوں نہ ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو خام خواہ یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں کسی ایسے شخص سے بات کرنے کا خواہش مند ہوں جو میرے نبی کا دشمن ہے، جو میرے نبی کے ناموس کو، عزت کو ہاتھ ڈالنے والا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سب سے زیادہ قابل نفرت میں انسان ایسے کوئی مانتا ہوں جو ہمارے محبوب نبی کی ناموس پر حملے کرنے والے ہیں نا۔ ایسے بدبختوں سے کسی اور مسلمان کی خواہش ہوگی، یار مجھے نہیں ہے خواہش، کبھی دیکھا ہے مجھے منت کرتے ہوئے میرے ساتھ ضرور بات کرو۔ ہاں اگر میں جاتا ہوں کسی براڈ پر، یا میں حسینی صاحب کی براڈ پہ جوتا پھیرنے جاتا ہوں کہ یہ وہ لانتی لوگ ہیں، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو ہمارے محبوب نبی کے بدترین دشمن ہیں۔ ایسی دشمنی مسلمہ کذاب نے بھی نہیں کی، اسود انسی نے بھی نہیں کی، طلحہ نے بھی نہیں کی، وہ اس نے حارث نے بھی نہیں کی۔ ایسے بدبخت جتنے 20 مدعیان نبوت مرزا قادیانی سے پہلے پیدا ہوئے، 21واں نمبر اس کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد 21-22 جھوٹے مدعیان نبوت آ چکے ہیں، کسی نے یہ حرکت نہیں کی جو اس بدبخت نے کیا اور اس کی قوم نے کیا۔ ایسے لانتی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خاصہ اس کا مصداق یہ لانتی دجال ہے، یہ کذاب ہے۔ یہ آپ جو بات کرتے ہیں نا، یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کسی جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکار نے نہیں کی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمانوں کو کہا میری بیعت کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شامل ہوں ہر عزت میں، ہر ناموس میں، ہر خاصے میں، یہ نہیں کہا۔ رانا صاحب، یہ حرکت جو مرزا قادیانی نے کیا اور اس کی قوم نے کی ہے نا، یہ کسی جھوٹے مدعی نبوت نے نہیں کی۔ تو بدترین مخلوق اللہ کی دھرتی پر یہ مرزائی ہیں، اور ان کا یہ جھوٹا مدعی نبوت ہے، یہ کذاب دجال ہے۔ تو اگر آپ کو یہ کوئی خام خیالی آپ کے ذہن میں ہو کہ میں آپ سے کوئی بھیک مانگتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، یار کہاں میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ میرے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے دل کے دور دراز کے کونے خدرے میں بھی خواہش نہیں ہے ایسے ملعون اور پلیت اور ناپاک لوگوں کی آواز سننے کی بھی۔ کئی ایسے ملعون ہیں جن کی میں آواز بھی نہیں سننا چاہتا، آپ میں سے ہی ہیں۔ ویسے تو مرزا قادیانی نے ساری ذریت ایسی چھوڑی ہے گندی، لیکن کئی تو ایسے ہیں جن کی میں آواز بھی نہیں کانوں میں پڑنے دیتا۔ تو مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، یہ اپنے دماغ سے وہم نکال دیں کہ مجھے کوئی حاجت ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سویرے اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد جو دعائیں کرتا ہوں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کی محتاجگی سے، معذوری سے، مجبوری سے، لاچارگی سے۔ یہ بھی دعا میں اس میں مانتا ہوں۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں
کہ میں ایسا مجبور ہو جاؤں کہ میں جا کے مرزائیوں کو کہا او میرے ساتھ یار ضرور میری رات میں نے پیسے کمانے ہیں اس سے، مجھے کیا درکار ہے اس سے؟ میں نے تو اپنی ذات پر حرام لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ یہ ٹک ٹاک کے اوپر کوئی 1 پیسہ آئے یا $1000 پچھلے دنوں آیا تھا، $1000 بھی میرے اکاؤنٹ میں رہا ہے، حرام ہے میرے پر، حرام ہے۔ جن کو دیا ان کو پتا ہے کہ کن کو دیا اور کہاں لگا ہے۔ تو مجھے کیا خواہش ہے یار کہ میں آپ سے کوئی بات کر کے تو میں نے کسی سے کوئی مالی مفاد حاصل کرنا ہے؟ یہ نبی کی ناموس کی بات ہے، نبی کی عزت کی بات ہے، پیارے نبی کی یہ نعت ہے۔ لیکن آپ سے سن کر اگر برداشت نہیں ہوتی، نہ سنیں، نہ آئیں۔ میں اگر آپ کی منت کروں کہ آپ ضرور آئیں، میرے نبی کی نعت سنیں، تو پھر آپ کہنا ہاں میں برین واش کر رہا ہوں، سب کو کر رہا ہوں، سارے مسلمانوں کو، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، وہابی ہو، کچھ بھی ہو، سب کو میں برین واش کرنا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی دھرتی پر تمہارے محبوب نبی کا اس سے بڑا دشمن پیدا ہی نہیں ہوا جتنی بڑی دشمن یہ مرزائیت ہے۔ بدبخت ترین، نیچ ترین اور بلو دی بیلٹ ہٹ کرنے والے سب سے گندے دشمن ہمارے محبوب نبی کے یہ ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کی عظمت سن کے ہمیں درد نہیں ہوتی، درد ہوتی نظر نہیں آ رہی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 2 بار میں نے اس کو منع کیا کہ یار بیچ میں نہ ٹوکو، نہیں برداشت ہو رہی، دفعہ ہو جو، پھر بولا ہے، پھر مائک کھول کے بولتا ہے، حالانکہ میں اس کے کذاب دجال کو کچھ کہہ نہیں رہا، میں تو اپنے محبوب نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں۔ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو خارش ہو رہی ہے، اس کا کیا علاج کیا ہے؟ 3 دفعہ میں نے اٹھا کے پھینکا، دفعہ ہو جائے یہاں سے، نکل جا، اگر تو میرے محبوب نبی کی نعت سن کر تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو چلا جا، میں نے تو یہ پڑھنی ہے۔ میں نے تو یہ جذباتی باتیں اگر لگتی ہیں تمہیں کہ یہ جذباتی باتیں ہیں، تو میں تو ایمانی جذبے کا قائل ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں جس میں ایمانی جذبہ نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، اس کا ایمان کسی قابل ہی نہیں ہے، وہ دیوس ہے، وہ بے غیرت ہے۔ اس میں ایمان اگر ایمانی جذبہ ہی نہیں ہے تو اس کا ایمان جا ہویا جا نہ ہویا، جا چوراں کھڑیا جا کلے بدھا، او دا ایمان تے او دا اسلام کیڑے کام دا ہے؟ لے جائے اپنے گھر۔ جس میں ایمانی جذبہ نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے، جو جذباتی بات کر نہیں سکتا، جو اپنے جذبے سے اپنے نبی کی تعریف کر کے، ولولہ انگیز بات کر کے اپنے بھائیوں کے ایمان میں زیادت کا باعث بن نہیں سکتا، اس کا بولنا فضول ہے، اس کے یہاں پر ٹک ٹاک پر ساری ایکٹیویٹی فضول ہے۔ میں تو آتا ہی اس کام ہوں کہ مرزائیت کا رد کرو، مرزا قادیانی کو دجال کذاب ثابت کرو اور اپنے محبوب نبی کی عظمت کو بیان کرو، ان کی شان کو بیان کرو، ان کے تقدس کو بیان کرو، ان کے شرف کو بیان کرو۔ یہ میں ان کا شرف ہی بیان کر رہا تھا کہ سارے نبیوں سے ان کے لیے میثاق لیا گیا۔ آپ کو ہو رہی ہے پیڑ، اب آپ چلے گئے، میں نے دیکھا آپ براڈ سے اتر گئے ہیں، تو میں نارملی تو اس کو کذاب دجال ہی کہتا ہوں، ہمہ وقت کہتا ہوں۔ آپ نے پہلے نہیں کبھی سنا، تو میں نے سمجھا کہ آپ یہاں موجود نہیں ہیں، آپ یہاں نیچے نہیں ہیں یا چلے گئے ہوں گے، تو میں نے کہا کہ اس دجال کذاب لانتی کے لیے، اس ملعون کے لیے، اس کے لیے ہمارے محبوب نبی کے خاصوں کو ہاتھ ڈال رہے ہو کہ یہ میثاق النبیین میں وہ مصدق رسول ہے۔ اب آپ کہتے گالیاں دینے لگ پڑا، بھائی یہ گالی تو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گالی ہے نہیں، یہ شریعت کا بیان ہے۔ نبی پاک کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے نا، وہ کذاب اور دجال ہے، یہ تو بیان شریعت ہے یار۔ کون سی میں نے گالی دی؟ گالی دینے لگ پڑا ہے۔ میں اس کو کذاب سمجھتا ہوں، دجال سمجھتا ہوں، لعنتی سمجھتا ہوں، اللہ کی دھرتی پر بدترین مخلوق سمجھتا ہوں، نجاست کا کیڑا سمجھتا ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ وہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ نجاست کا کیڑا نجاست میں پیدا ہوتا ہے، نجاست میں مر جاتا ہے۔ میں اس کو وہ والا کیڑا سمجھتا ہوں۔ آپ کو برا لگتا ہے، میں کیا کروں؟ اس نے ہمارے محبوب نبی کی کوئی شان ایسی نہیں ہے جس کو اس نے اپنانے کی کوشش نہیں کی، جس کو اس نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ ایک بتا دو نبی پاک کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ دیوس کہتا ہے، یہ لعنتی کہتا ہے
کہ مجھے بھی الہام ہوا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب بتاؤ کہ میں کیا کہوں، اس پہ لعنت نہ ڈالوں؟ پنجابی کی ہوندی ہے جی دیوس دی پنجابی دیوس دلہ کی پنجابی دلہ اس لعنتی پر میں اور کیا تبرہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ میرے محبوب نبی کا خاصہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بدبخت، یہ لعنتی کذاب کہتا ہے کہ مجھے بھی الہام ہوا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں اس پہ لعنتیں نہ ڈالوں؟ یار میرا حق ہے نا کہ میں کہوں یا اللہ اس کی قبر پر لعنت ہے تیری برسے، یا اللہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دے اس بدبخت کی، یا اللہ اس کو جہنم کے نیچے والے گڑھے میں پھینک، اس لعنتی کو، اس ناپاک انسان کو، اس بدبخت کو جس نے نبی کا کوئی خاصہ نہیں چھوڑا، ہر خاصے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے محبوب نبی کا خاصہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، کیا کرو؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، محبوب نبی کی اتباع کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ ایسا لعنتی دیوس پیدا ہوا ہے، یہ بدبخت، یہ کذاب، یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی الہام ہوا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب بتاؤ اس پہ لعنت نہ ڈالوں؟ اس کذاب پہ یہ باتیں نہ مسلمہ نے کی، نہ اسود انسی نے کی، نہ بہاء اللہ رانی تک کسی جھوٹے مدعی نبوت نے کسی نے نہیں کی، جو اس لعنتی نے کی ہیں۔ کہتے ہو جذباتی کرتا ہے، برین واشنگ کرتا ہے۔ برین واشنگ کر رہا ہوں میں، یہی برین واشنگ ہوتی ہے، یہی برین واشنگ کر رہا ہوں میں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لعنتی آدمی ہے جس نے ہمارے محبوب نبی کی ہر شان کو، ہر عزت کو ہاتھ ڈالا ہے، اور ہماری ماں کی عزت کو، ہماری بہن کی عزت کو، ہماری بیٹی کی عزت کو، بیوی کی عزت کو کوئی ہاتھ ڈالے ہم غیرت میں آگے مار دیتے ہیں۔ تو نبی تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا النبی اولا بالمومنین، نبی تو سارے مومنوں کے لیے سب سے محبوب ہستی ہے، بیوی